الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں نماز کے دوران بہت سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یاد ہو تاکہ ہم نمازیں صحیح پڑھ سکیں۔ تو میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں آپ کو مفسدات نماز اور ایک ویڈیو میں نے آپ کو وضو کی سنتیں یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا، جو کہ بہت پسند بھی کیا گیا، بعض لوگوں نے مجھے فون بھی کیا اس پر۔ آج میں آپ کو واجبات نماز کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ نماز کے اندر 14 چیزیں واجب ہیں، ان کو یاد کرنے کے کیسے طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں جی، اس کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اور میں نے اسی طرح یاد کیا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، یہ طریقے اس وقت آدمی کو یاد ہوتے ہیں جب آپ بار بار دوسرے کو سکھانے کی کوشش کریں۔ میں نے اسی طرح دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، الحمدللہ آج مجھے سارے کے سارے یاد ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو 13 سنتیں تھیں وضو میں، اس کا فارمولہ بتایا، طریقہ بتایا، پھر آپ کے 18 مفسدات نماز، اس کا طریقہ۔ آج میں آپ کو واجبات نماز کی یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس کو اس طرح یاد کریں گے کہ 4 قیام کے، 2 کی 3 جوڑیاں اور 4 انفرادی۔ بہت آسان، بار بار پڑھیں اس کو۔ 4 قیام کے، 2 کی 3 جوڑیاں اور 4 انفرادی۔ اب دیکھیں میرے بھائی، 4 قیام کے کون سے ہیں؟ تو ان چاروں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو تقریباً سورہ فاتحہ ہی سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، فرض کی پہلی اور تیسری فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ دیکھیں، میں نے یہاں بریکٹ لگا کے ڈاٹ لگا دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف سورت نہیں ملانی، چھوٹی سورت، 3 آیات چھوٹی، یا ایک بڑی آیت، ایک بڑی سورت، ایک چھوٹی سورت، یہ سب ملانا جو ہے تو ان سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ واجب ہے۔ تو آسانی کی خاطر ہم ایسے یاد کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ یہ آگے پاس 4 قیام کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سن لیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ اب جناب علی 2 کی 3 جوڑیاں ہیں، تو یہ تقریباً 6 یہ بنتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی جوڑی ہے ترتیب ارکان، تعدیل ارکان۔ دوسری جوڑی قوما، جلسہ۔ تیسری جوڑی پہلا قاعدہ واجب ہے، پہلا قاعدہ واجب ہے، آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یا آخری قاعدے میں تشہد پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ 3 جوڑیاں بن گئی۔ تو دیکھیں، پہلی جوڑی ترتیب ارکان، تعدیل ارکان۔ دوسری جوڑی قوما، جلسہ۔ تیسری جوڑی پہلا قاعدہ اور آخری قاعدے میں، یعنی پہلا قاعدہ واجب اور آخری قاعدے میں تشہد پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ کل آپ کے پاس ہو گئے 10۔ اب 4 انفرادی ہیں، تو اس میں دیکھیں پہلی کیا جی، وتر کی آخری رکعت میں، وتر کی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جو تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر اس میں ایک تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، وتر کی آخری رکعت میں تکبیر کہنا، زائد تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 2، عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد کہنا،
عیدین کی نماز میں ظاہر آپ 6 تکبیریں کہتے ہیں نا، یہ تکبیر زوائد کہلاتی ہیں، تو یہ واجب ہے۔ نمبر 3، امام کے لیے سری نماز کو سرن اور جہری نماز کو جہرن پڑھنا، یعنی جس طرح دوپہر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، دیکھیں اس میں آپ قرأت جو ہے تو آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، امام آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، تو اس کو جو تو سری نماز کو سرن پڑھنا اور جہری نماز کو جہرن پڑھنا، اور آخری کیا ہے، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا، یعنی آخر میں آپ لفظ سلام کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس بن گئے 14 واجبات، ان 14 واجبات میں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو ظاہر ہے نماز کو صحیح کرنے کے لیے آپ سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کرنے کے بغیر نماز آپ کی صحیح نہیں ہوتی، اور سجدہ سہو کرنے کا آسان طریقہ آپ جانتے ہیں کہ عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے جو ہے تو سلام پھیر کے اور 2 سجدے کرے اور پھر آدمی پورے تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ 14 چیزیں ہیں، ان کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔